اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک۔ اب پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ تم پر گواہ بنا کر ہم نے اسی طرح بھیجا ہے جس طرح فرعون کے پاس ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کے پاس۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلث اللیل، کہ آپ رات میں 2/3 حصہ، ونصفہ اور آدھا، وثلثہ اور 1/3، ان تینوں حصے میں آپ تہجد کے وقت رات میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہ بھی جو ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کا ٹھیک اس کا جو ہے مقدر کرنا یعنی مقرر کرنا، اس کا جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کا حساب صحیح طریقے سے رکھ سکو گے، کیا اس کا حساب صحیح طریقے سے رکھ سکو گے۔ اب یہاں پر اسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو شروع زمانے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تہجد کی نماز فرض کیے تھے، شروع میں جو یہاں جو بات چل رہی تھی، لیکن اس 1 سال میں وحی کا آنا کیا ہو گیا تھا؟ بند ہو گیا تھا، اور یہ 1 سال ایسے ہی مسلسل، کسی کتاب میں حدیث میں آتا ہے 8 مہینے اور کسی میں ہے 12 مہینے، تو زیادہ تر علماء کرام کہا ہے کہ 1 سال مان لیتے ہیں۔ 1 سال جو ہے مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تہجد میں اٹھتے تھے رات کے وقت میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے 1 سال کے بعد جو وحی نازل ہوئی اسی صورت کی یہاں سے کہ ان ربک یعلم، تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اب جو ہے تہجد کی نماز فرض نہیں رہی، آپ اس کو ادا کریں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، اگر کوئی ادا نہ کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تہجد کی جو نماز یہاں پر جو فرضیت جو ختم ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی 1 سال کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا۔ جب معراج پر گئے تو وہاں سے 5 وقت کی نماز کا کیا تحفہ لے کر کے آئے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز فرض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تہجد کی نماز کیا ہے؟ وہ ختم، اب وہ سنت ہے، مستحب ہے، اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ایک سنت کے طریقے پر ایک مستحب ہے، ادا کرے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، کوئی اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ وہی اس میں فرما رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ علم ان لن تحصوہ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کا حساب صحیح طریقے سے رکھ سکو گے۔ یعنی پہلے کے زمانے میں یہ گھڑی وغیرہ ٹائم ٹیبل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے اس زمانے میں تو رات کے حساب سے اندھیرا ہو گئی تو رات شروع، اجالا اگر نظر آ گیا تو صبح کیا ہے؟ شروع۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ میں سے کتنے، یعنی کہ آپ جو ہے اس کا ایک حساب صحیح طریقے سے رکھے ہوئے ہیں کہ آدھی رات سوئیں گے اور آدھی رات کیا عبادت میں گزاریں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فتاب علیکم، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک نعمت ہے، یعنی اب جو فرضیت جو ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ آدھی رات میں ہی اٹھ کے جو ہے تہجد کے لیے آپ تمام صحابہ کرام جو اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز میں جو ہے کھڑے ہو کر لمبی لمبی قرات کریں، تو اب یہ فرضیت کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کس کے اوپر سے انعام ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ انعامات ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب آپ کا جتنا دل چاہے اتنا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اب آپ کی مرضی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ آپ رات کے تہائی حصے میں آدھی رات یا اس کا آخری حصہ کہ آپ اس میں اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں، لیکن اب کوئی قید نہیں ہے۔ اب آپ کا دل چاہے تو پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، نہ دل چاہے تو رات کے آخری حصے میں 1 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ کے اپنا تہجد کی نماز ادا کریں، اسی میں آپ جتنا چاہیں قرات کر لیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، ہے کہ نہیں؟ اصل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سال جو تہجد کی نماز جو فرض کیا ہے اور اس کے بعد جو اس کی فرضیت کو ختم کر دیا ہے، تو اس کے مقصد، اس کے ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا مقصد تھا کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دین کی طرف رغبت دلانا، ان کو بتلانا کہ جتنا ہم اللہ سے لو لگائیں گے اتنا ہی ہمارا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ تو میرا جو مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے نفس کو اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سب کے نفس کو پاک بنانا تھا، ان کو اس عبادت میں مشغول اور طاقتور بنانا تھا۔ تو اب ہمارا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اب اگر فرضیت نہیں بھی رہی، اب سنت ہے، تو پھر بھی صحابہ کرام مجھے امید ہے کہ اور آپ بھی جو ہے تہجد کی نماز پھر بھی کیا ہے؟ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا مین مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ وہ کیا تھا؟ جو مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو عبادت پر جمانا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرانا اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرانا، وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے، جو کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، جو ادا نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم ہی میں سے کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن میں ہی ڈیوٹی کرتے ہیں، کسی کا رات میں جو ہے ڈیوٹی رہتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دن بھر جو ہے کام میں مشغول رہتا ہے، تو تھکاوٹ رہتی ہے بدن میں، تو ان کے بدن کو آرام بھی چاہیے، تو وہ رات میں سو سکتے ہیں، یعنی کہ پوری رات سو سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے وہ جاگ سکتے ہیں آرام سے۔ تو اس کا بھی خیال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اتنے سارے جو یہ حالات ہیں، ان حالات میں بھی اگر آپ کا جتنا دل چاہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آپ کے اوپر آسانی ہو اتنا ہی آپ قرآن پاک کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، لیکن یعنی ایک ہی صفحہ کریں، لیکن کیا ہے؟ روزانہ ہو، کنٹینیو ہو، 2 ہی صفحہ ہو لیکن روزانہ ہو، کنٹینیو ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آپ سے ہو سکے، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 1 پارہ، آدھا پارہ، جتنا آپ سے ہو سکے، لیکن روزانہ کنٹینیو ہونا چاہیے۔ کنٹینیو جو بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال کیا ہے؟ زیادہ قبول ہے۔ یہ نہیں کہ غصے میں آئے اور جوش میں آ گئے، ایمان کا جذبہ تھا، تقریر سنے ہوئے تھے، جوش آیا اور پورے یعنی کہ صبح میں 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اب دوسرے دن کیا ہو گئے؟ غائب، ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ روزانہ ہو، ایک ہی لائن ہو، 2 ہی لائن سے شروع کریں، ایک ہی آیت سے شروع کریں، لیکن روزانہ ہو، تو دھیرے دھیرے یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اب کیا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واقعی الصلاۃ، اب آپ صرف نماز کی پابندی کریں. جو 5 وقت کی جو نماز ہم نے فرض کیا ہے، جو تحفہ ہم نے آپ کو دیا ہے معراج میں، بس اتنا ہی کریں. یعنی یہ تو ضروری ہے. یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں کہ تہجد کے چکر میں فجر چھوٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جو ہے تہجد کے چکر میں عشاء چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ واقعی الصلاۃ، پہلے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے بعد تہجد کی نماز سنت ہے، مستحبات میں سے ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ کو قرض دو، قرضًا حسنا، بہترین قرض. تو اس سے پہلے بھی آیت آئی تھی، اس میں بھی ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریبوں پر، یتیموں پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس خرچ کرنے میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اچھا قرض. اور قرض اس حساب سے کہا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم 10 گنا بڑھا کے کیا ہے دیں گے آخرت میں. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کچھ تم دنیا کے اندر اپنی بھلائی یا نیکی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس دنیا کے اندر، تو اس سے یہ ہوگا کہ تم اس نیکی کو سب سے زیادہ اچھے بہتر انداز میں پاؤ گے میرے پاس. یعنی نیکی تو تم نے ایک ہی کی تھی، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو قرض دیتا ہے، تو اس کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 ہے. اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن 10 کا وعدہ کیا اللہ نے. تو اس سے زیادہ بہتر ہم کہاں آخرت میں رکھے ہیں. جب تم دنیا انتقال ہو گئے، میرے پاس آؤ گے، تو اس کا بدلہ ہم بہت زیادہ دیں گے. اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو. استغفار کیا ہے؟ کرتے رہا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی تہجد کی جو نماز فرض تھی اس کو ختم کر دی. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے گا، قرآن پاک کے اندر ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جو پہلی جو آیت ہوتی جس میں جو چیز فرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری آیت نازل کرتے ہیں. تو پہلی والی آیت کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو بعد میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے، پہلے زمانہ میں فرض تھا، ہم اسی کو مانیں گے، یہ ان کے لیے بیوقوفی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن آگے یہاں پورے آدھے صفحے کی ایک آیت ہے، اس میں صاف صاف فرما رہے ہیں کہ اب جو تہجد کی جو نماز پہلے فرض تھی، اب وہ ہم یہاں سے ختم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 1 سال میں بیچ میں جو ہے معراج پر گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا. جب اس معراج پر گئے تو 5 وقت کی نماز کی فرضیت مل گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کرے کہ تہجد کی نماز ختم، تو وہ کینسل ہو گیا. اب 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب اگر کوئی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو یہ سنت میں آئے گا، مستحبات میں آئے گا. تو اسی کو کہتے ہیں منسوخ والی یہ آیت. پہلے کیا تھی؟ فرض تھی، بعد میں آیت نازل ہوئی تو کینسل ہو گئی، ختم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.